جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی بندے کو پسند کرتا ہے اور چاہتا ہے کہ وہ اس کے قریب آئے تو اسے کسی شخص کی چاہت میں مبتلا کر دیتا ہے، خواہ وہ کسی شخص کی چاہت ہو یا کسی بھی چیز کی چاہت، اور پھر جس کی چاہت میں وہ مبتلا ہو جاتا ہے اس سے دور کر دیتا ہے، اور وہ انسان پھر تڑپتا ہے، روتا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتا ہے، اسی طرح واویلا کرتا ہے، اور کبھی کبھی وہ اللہ سے بدگمان بھی ہو جاتا ہے، لیکن بالآخر وہ اسی کے در پر آتا ہے، اسی سے اپنی التجا پیش کرتا ہے اور اپنی چاہت کو مانگتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی ہے جو کسی کے دل میں کوئی خواہش پیدا کرتا ہے، لیکن پھر اللہ جانتا ہے کہ وہ اس کے لیے بہتر ہے یا نہیں۔ کبھی کبھار اللہ اسے وہ خواہش اس کی پوری کرنے کے لیے اسے پہلے اپنے قریب لاتا ہے، اسے بہترین بنا کر عطا کرنا چاہتا ہے تاکہ وہ پہلے خود کو اس قابل کر لے کہ وہ اللہ کی بہترین چیز حاصل کر سکے۔ اس لیے اللہ پہلے اسے اپنے قریب لاتا ہے، اسے اپنی چاہت میں مبتلا کرتا ہے۔ اللہ اسے سکھاتا ہے کہ کس طرح کسی چیز کی خواہش کی جاتی ہے اور پھر کس طرح اسے حاصل کیا جاتا ہے، اور وہ سب سے بڑی ذات کے پاس آ کر گھٹنے ٹیک کر روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، اور اللہ کو اس کی عاجزی اور اس کی دعائیں اتنی پسند آتی ہیں کہ اللہ چاہتا ہے وہ کچھ دیر اور اس سے مانگتا رہے اور پھر وہ اسے عطا کرے۔ کبھی کبھار تو انسان اللہ کے عشق میں اتنا زیادہ بڑھ جاتا ہے کہ پھر اس چیز کی طلب ہی بھول جاتا ہے، اور پھر اسے صبر آ جاتا ہے، لیکن اس سے پہلے وہ اللہ کے عشق میں مبتلا ہو چکا ہوتا ہے، اور اللہ کا عشق ایسا ہے کہ پھر وہ ساری دنیا بھلا دیتا ہے اور وہ پھر صرف اللہ ہی کا ہو کر رہ جاتا ہے۔ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ چونکہ رحیم و کریم ہے، اس لیے وہ اس انسان کی خواہش یا تو پوری کرتا ہے یا اس سے بھی بہترین چیز عطا کرتا ہے۔ پھر اس بندے میں اس طرح کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے کہ اس کے لیے وہ خواہش یا وہ چاہت جس کے لیے وہ اللہ کے قریب آیا تھا کوئی معنی نہیں رکھتی، کیونکہ وہ اللہ کی خواہش میں اس قدر آگے بڑھ چکا ہوتا ہے کہ اللہ سے پھر وہ کوئی دعا نہیں کرتا، بلکہ اللہ جو عطا کرتا ہے اسی میں ہی راضی ہو جاتا ہے، اور بے شک اللہ کی عطا تو سب سے بہترین ہے۔ اس لیے انسان کو جب بھی اللہ قریب لانا چاہے تو انسان کو واویلا یا شور نہیں کرنا چاہیے، یا اسے کوئی چیز چھن جائے تو اس کے لیے بھی اسے صبر کرنا چاہیے، اور اس چیز پر ایمان رکھنا چاہیے کہ اگر اللہ نے وہ چیز مجھ سے دور کی ہے تو یقیناً اس سے بہترین عطا کرے گا، یا وہ بہتر وقت میں عطا کرے گا، یا وہ مجھے اس قابل بنا رہا ہے کہ وہ مجھے عطا کرے، یا پھر مجھے اپنے پاس اپنا بنانے کے لیے بلا رہا ہے۔ اس لیے ہمیں اللہ کی مصلحت کو سمجھنا چاہیے کہ اس کی کیا حکمت ہے، اس کی پوشیدہ باتیں کون سی ہیں اور اس کے کیا راز ہیں۔ بعض اوقات وہ کوئی چیز چھین کر عطا بھی کرتا ہے، اور بعض اوقات عطا کر کے وہ چھین لیتا ہے۔ وہ ہر چیز پر قادر ہے، لیکن ہمیں اس چیز پر یقین رکھنا چاہیے کہ بندے کا کام ہے مانگنا اور اس کا کام ہے عطا کرنا، اور وہ بے شک عطا کرنے والا ہے۔